بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء قبل العشاء۔ اس حدیث بات کی بس اختصار کے ساتھ عرض یہ ہے کہ جیسے استاد جی نے بھی فرمایا کہ بھائی کھانا آ چکا ہے، حدیث بھی کہتی ہے کہ بھائی عشاء سے پہلے عشاء آ جائے تو اس کو تناول کرنا چاہیے۔ لیکن میں دل کی گہرائیوں سے حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے چند سال ابھی مہینوں کی بات کریں، میں استاد جی کے دروازے پہ یہاں کسی علاقے میں مدعو تھا تو استاد جی سے خوشگوار موڈ میں خیر خیریت پوچھی، تو اس کے بعد میرے کانوں کی دہلیز سے یہ آواز ٹکرائی، استاد جی نے کہا بھائی ابھی میں جوان بیٹے کی تدفین کر کے آتا ہوں۔ ہم ہنس کے بات کر رہے ہیں، اس وقت دروازے پہ پتہ چلا کہ یہ اتنی بڑی قیامت گزری۔ آج ان کا بیٹا قرآن کا حافظ بن گیا۔ کان ابوہما صالح، جن کے ماں باپ نیک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جیسے بندے کو لگا دیتے ہیں کہ یہ دیوار آپ لوگوں نے سیدھی کرنی ہے، چاہے پیٹ کے ساتھ پتھر بندھے ہوں یا آنتیں قل اللہ شریف پڑھ رہی ہوں، لیکن آپ نے یہ دیوار سیدھی کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، بھوکے پیاسے سارا دن دروازوں پہ دستک دی، زبانیں حرکت میں لائیں، کھانا نہیں کھلایا انہوں نے، آپ کہتے ہیں ان کی دیوار کر دیں سیدھی۔ تو فرمایا حضرت کان ابوہما صالحا، ان دونوں یتیم بچوں جن کی دیوار ہم سیدھی کر رہے ہیں، اس کے نیچے ان کا خزانہ ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے ہمیں مامور فرمایا ہے۔ تو جو لوگ نیکی کی ترتیب پر اس دنیا میں اپنے ایام گزاریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو سلامت بھی رکھے گا، ان کی حفاظت بھی فرمائے گا، ان کے دین اور دنیا کی حفاظت فرمائے گا۔ اور جو نیک لوگ اپنی اولاد چھوڑ کے جاتے ہیں کہ جو دین کی ترتیب پر چلتے رہتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان دنیا سے رخت سفر باندھ کے چلا جاتا ہے اس کے اعمال رک جاتے ہیں مگر تین کام باقی رہتے ہیں۔ ایک کیا؟ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کا کوئی کام چھوڑا تو یہ ختم ہونے والا نہیں، یہ تا ہنگامہ یوم النشور یہ صدقہ جاریہ چلتا رہے گا۔ اور فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑی یہ اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ یہ فقیر اکثر عرض کرتا رہتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یدعو لہو کی قید نہ بھی لگاتے کہ اولاد اس کے لیے دعا کرتی رہے، لیکن صالح اولاد چھوڑ کے جائے تو اس کے تمام نیک اعمال میں ماں باپ کا حصہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا او علم ینتفع بہ، انسان علم چھوڑ کے جائے جس سے اس کو نفع پہنچتا رہتا ہے۔ تو ماشاءاللہ جس طرح ہمارے استاد حضرت مولانا عاشق صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا بیٹا بھی حافظ، ابا بھی حافظ، دادا بھی حافظ اور کتنے رشتہ دار حافظ، فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہوگا وہ ان 10 لوگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی، یا اللہ ان کو جنت عطا فرما۔ اور ایک عالم دین 70 لوگوں کی سفارش کرے گا جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی کہ یا اللہ ان کو جنت میں لے کے جا۔ تو یہ مبارک بادی کی تقریب ہے۔ میں نے تو راستے میں آتے ہوئے دعوت نامہ پڑھا، حالانکہ استاد جی نے 2 مہینے 3 مہینے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ 15 فروری کے پروگرام میں آپ نے آنا ہے، اور راستے میں انکشاف ہوا کہ یہ کوئی جلسہ نہیں، یہ تو ضیافت کا پروگرام ہے، اور شادی کا جو لغوی معنی ہے اس کا انطباق صحیح معنی میں آج ہی کی دعوت پہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ استاد جی کو جزائے خیر دے، ان کے فرزندان کو جزائے خیر دے، اس بیٹے کو اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی، کامرانی اور فائز المرامی نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔